11 بجے ختم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اکیلے ہی تشریف فرما تھے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے. دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی تشریف فرما ہیں، تو دل نے چاہا کہ میں حضور سے کچھ باتیں سیکھ لوں. قریب آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر، جب تم مسجد میں داخل ہوتے ہو تو مسجد کے کچھ حقوق ہیں. عرض کی حضور وہ کیا حقوق ہیں؟ تو فرمایا رکعتین. جب تم مسجد میں داخل ہوتے ہو تو 2 رکعتیں مسجد کا حق ادا کرنے کے لیے ادا کر لیا کرو. سبحان اللہ. حضرت ابو ذر اٹھے اور 2 رکعتیں ادا کی. پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ السلام سے چند سوالات کیے. حضور نے ان کے جواب دیے. وہ جو حضرت ابو ذر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عطا فرمائے، وہ صرف حضرت ابو ذر کو نہیں جواب دیے، وہ قیامت تک آنے والے اپنے ہر امتی کو حضور نے جواب عطا فرمایا. سبحان اللہ. اس میں نصیحت اور واعظ صرف ابو ذر کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے حضور کے ہر کلمہ گو کے لیے اس میں سبق ہے. حضرت ابو ذر کے سوالات میں سے پہلا سوال یہ تھا، ای الاعمال احب الی اللہ. حضور یہ فرمائیے کہ اللہ کو اعمال میں سے سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا الایمان باللہ وجہاد فی سبیلہ. اللہ پر ایمان لانا. اللہ پر جی بولیے، اللہ پر. میں جتنے بھی آپ کی یا میری نظر میں اچھے اعمال ہیں وہ میں سارے کرتا ہوں، لیکن ایمان نہیں ہے، بنیاد ہی نہیں ہے، تو آخرت میں عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ایمان بنیادی چیز ہے. تو فرمایا کہ اللہ پر ایمان اور اس کی راہ میں جہاد کرنا یہ اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل ہے. دوسرا سوال حضرت ابو ذر نے کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المؤمنین اکملہم ایمانا. حضور ایمان والوں میں سے کامل ایمان والے لوگ کون سے ہیں؟ ایمان والے تو سارے ہیں، تو کامل ایمان والے لوگ کون سے ہیں؟ تو سنو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسنہم خلقا. ایمان والوں میں سے کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کا اخلاق سب سے اچھا ہے. سبحان اللہ. ہر بندہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں ایمان کے حوالے سے پورا اترتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والوں میں کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کا اخلاق سب سے اچھا ہے. اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُدْرِكُ دَرَجَةَ قَائِمِ اللَّيْلِ وَصَائِمِ النَّهَارِ بِحُسْنِ خُلُقِهِ. ایک بندہ
رات کو قیام کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے اور ایک مقام پاتا ہے، جب دن کا وقت آتا ہے تو وہی بندہ روزہ رکھتا ہے، تو ساری رات قیام کر کے سارا دن روزہ رکھ کے بندہ ایک مقام پاتا ہے، ایک درجہ پاتا ہے۔ فرمایا دوسرا بندہ اپنے اچھے اخلاق سے وہی درجہ پا جاتا ہے، سبحان اللہ، اپنے اچھے اخلاق سے وہی درجہ پا جاتا ہے جو ساری رات قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے نے درجہ حاصل کیا تھا۔ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، ہمیں حضور سے محبت ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے کس سے محبت ہے؟ ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا۔ فرمایا تم میں سے مجھے سب سے پیارا وہ لگتا ہے اور قیامت والے دن میرے قریب وہ بندہ ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا، میرا قرب بھی اس کو حاصل ہوگا اور مجھے محبوب بھی وہ بندہ لگتا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا۔ اور یہ تو پتہ ہے، آپ ہر تقریر میں، ہر مجلس میں یہ سنتے ہیں کہ ہمارے اعمال کا وزن ہوگا، جی ایسے ہی ہے، ہمارے اعمال کا وزن ہوگا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامت اثقل من خلق حسن۔ فرمایا جتنے بھی عمل بندے کے نامہ اعمال میں سے جتنے بھی عمل رکھے جائیں گے نا وزن کرنے کے لیے، ہر عمل کا اپنا اپنا وزن ہے، نماز کا اپنا وزن ہے، روزے کا اپنا وزن ہے، کوئی صدقہ خیرات کیا اس کا اپنا وزن ہے، کتنا وزن ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے کس کا کتنا وزن ہے، تو ہر ایک کا اپنا وزن ہے۔ فرمایا ان ساری چیزوں میں سے بندے کا اچھا اخلاق یہ سب سے وزنی عمل ہے، سب سے وزنی عمل ہے بندے کا اچھا اخلاق۔ اللہ ہمیں اچھے اخلاق کی دولت عطا فرمائے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو بھی اچھے اخلاق کا درس دیا اور حضور کا اپنا اخلاق، سبحان اللہ، کائنات میں کوئی ایسی مثال نہیں کہ حضور کے اخلاق کے ساتھ جس کی مثال دی جا سکتی ہو۔ میرے رب بنانے والے نے حضور کے اخلاق کی تعریف کی قرآن میں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ بار بار دوست کہہ رہے ہیں کہ تھوڑے آگے ہو جائیں، مزید اگر گنجائش ہے تو ضرور شفقت فرمائیں، آگے اگر جگہ تھوڑی بہت موجود ہے تو ضرور شفقت فرمائیں کہ آگے ہو جائیں تاکہ دوستوں کے لیے مسجد میں آنا آسان ہو جائے۔ میرے خیال میں یہ بھی اچھے اخلاق میں سے ہی ہے کہ بندہ دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا سوال حضور سے کیا۔ پہلا سوال کیا کہ اعمال میں سے سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا اور جہاد کرنا۔ فرمایا ایمان والوں میں سے کامل ایمان والے لوگ کون سے ہیں؟ تو کیا جواب دیا؟ جن کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ تیسرا سوال کیا ای المسلمین افضل، حضور فرمائیے کہ مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ اللہ اکبر، مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ کسی نہ کسی ایک چیز کو ترجیح دیتا ہے اور وہ اسی طرف ہی زیادہ مائل ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی مسلمانی کا معیار ہے، جبکہ شریعت نے ہر چیز کا ایک معیار بیان کیا ہے۔ تو آئیے حضور سے سنیے کہ مسلمانوں میں افضل کون ہے۔ فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، افضل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ سب سے افضل مسلمان۔ سبحان اللہ۔ میں نمازیں 8 پڑھتا ہوں، ویسے تو 5 ہیں، میں نمازیں 8 پڑھتا ہوں اور روزے 1 مہینے کے فرض ہیں، میں ہر مہینے میں 5-7 روزے رکھتا ہوں، لیکن میرا اخلاق نہیں ہے، میری طرف سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہے، میرے ہاتھ سے تکلیف ہے، میری زبان سے تکلیف ہے، میرے اعمال رویے سے تکلیف ہے، تو مجھے ضرور سوچنا چاہیے کہ میں کس معیار کا مسلمان ہوں۔ حضور نے فرمایا افضل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ حدیث پاک میں لفظ یہ 2 ہی ہیں، زبان اور ہاتھ،
لیکن ان کا مطلب صرف زبان اور ہاتھ نہیں ہے، مطلب پورا بندہ ہے۔ جی کیا کہا میں نے؟ مطلب پورا بندہ۔ یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پاؤں سے تکلیف نہیں دینی اور پاؤں سے ٹھوکر مار لو، کونی سے ٹھوکر مار لو، سر سے ٹکر مار لو اور کوئی، تو یہ ہاتھ اور زبان سے تکلیف ہے۔ چلو میں آپ کی بات نہیں کرتا، ایمانداری سے آپ مجھے فتویٰ دیں، ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، کہ میں نے اپنے گھر کے سامنے ایک سیڑھی بنا دی ہے، اپنے گھر کے سامنے جو نالی ہے اس کو ذرا بڑا کر دیا ہے، گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو بولیے میری طرف سے مسلمان محفوظ ہیں کہ تکلیف ہو رہی ہے؟ بولیے باقی پوری گلی میں پوری کراسنگ ٹھیک ہو جاتی ہے، 2 گلیاں گاڑیاں گزر جاتی ہیں اور میری گھر کے سامنے رک جاتی ہے ٹریفک، تو کیا خیال ہے میری طرف سے تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی عام دنیا کا مسئلہ ہے، یہ کوئی خاص بات ہی نہیں ہے، 2 منٹ ہی ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا افضل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ ہمیں افضل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے سوال ہو گئے ہیں جی؟ 3۔ چوتھا سوال، ای الہجرت افضل، حضور یہ فرمائیے کہ افضل ہجرت کون سی ہے؟ افضل ہجرت کون سی ہے؟ ہجرت کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جانا۔ گاؤں کو چھوڑا بندہ شہر چلا گیا، شہر کو چھوڑا بڑے شہر میں اسلام آباد لاہور چلا گیا، شہر کو چھوڑا ملک کو چھوڑا دوسرے ملک میں چلا گیا۔ ہجرت کے کئی اسباب ہوتے ہیں، بعض اوقات لوگ اپنے خاندانی نظام سے پریشان ہوتے ہیں، بعض اوقات لوگ اپنی اولاد کی تعلیم کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں، بچوں کے ماحول کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں، ہجرت کے اسباب بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خیر جتنے بھی ہجرت کے اسباب ہیں، ہجرت بندے نے کر لی، گاؤں چھوڑا، شہر چھوڑا، ملک چھوڑا، افضل ہجرت کون سی ہے؟ اگرچہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہجرت ہوئی تھی، لوگوں نے شہر مکہ کو چھوڑ کے حبشہ کا رخ کیا تھا، اور ایمان والوں نے ایمان بچانے کے لیے مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کا رخ کیا تھا حضور کے سامنے۔ پر سنیے حضور نے فرمایا افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا من ہاجر السوء، جو برائی کو چھوڑ دے وہ سب سے افضل ہجرت۔ سبحان اللہ۔ شہر چھوڑ دیا ہے، برائی چھوڑتا نہیں ہے، ملک چھوڑ دیا ہے، برائی چھوڑی نہیں ہے، جگہ چھوڑ دی ہے، برائی نہیں چھوڑی ہے۔ فرمایا من ہاجر السوء، جو برائی کو چھوڑ دے وہ سب سے افضل ہجرت کرتا ہے۔ اور میں یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، یہ جو گاؤں چھوڑ کے شہر کی ہجرت ہے نا، یہ وہی کرے گا جس کے لیے شہر میں رہنے کے لیے رہائش ہوگی، وہاں کرایہ دینے کے لیے پیسے ہوں گے، یا اپنا کوئی پلاٹ ہوگا، مکان بنایا ہوگا۔ یہاں اس شہر کو چھوڑ کے کسی بڑے شہر میں وہی جائے گا جس کے پاس وہاں جانے کے لیے کچھ رقم موجود ہے۔ لیکن گناہ کو چھوڑنے کے لیے اللہ کے فضل کی ضرورت ہے، گناہ کو چھوڑنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، گناہ کو چھوڑنے کے لیے قوی ارادے کی ضرورت ہے۔ آؤ ارادہ کرو، میرے اللہ میں گاؤں تو نہیں چھوڑ سکا، میں شہر تو نہیں چھوڑ سکا، لیکن تیرے حبیب کا فرمان سن کے میں برائی کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں۔ فرمایا من ہاجر السوء، جو برائی کو چھوڑ دے وہ سب سے افضل ہجرت کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں یہ ہجرت بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب کتنے سوال ہو گئے ہیں؟ پہلا سوال، سب سے اعمال میں سے اللہ کو پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ وہ کون سا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ ایمان والوں میں کامل ایمان والے لوگ کون سے ہیں؟ جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ تیسری بات، سب سے افضل مسلمان کون سا ہے؟ کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے وہ سب سے افضل مسلمان ہے۔ اور چوتھا سوال، ہجرت افضل کون سی ہے؟ کہ جو برائی کو چھوڑ دے۔ پانچواں سوال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرمائیے کہ اللہ نے سارا قرآن آپ کے قلب منور پہ نازل فرمایا ہے، حضور کے دل پہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، تو جتنی بھی آیتیں قرآن کی آپ کے دل پہ اتاری گئی ہیں ان سب میں سے افضل آیت کون سی ہے؟ سبحان اللہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی۔ سبحان اللہ۔ پڑھیے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض
من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ آیت الکرسی ہے. ایک حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم الآیات آیت الکرسی، کہ قرآن کی آیتوں میں سے عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ بولیے آیت الکرسی. اچھا اب حدیث سنیے، ایک عادت بنائیے اور حدیث سنیے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاة مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے جی؟ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی. اب ذرا آیت الکرسی کے لفظ کو میں پیڑا نہیں کرتا، ذرا آرام سے بول دیتا ہوں. پہلا لفظ ذرا پیڑا کرنے لگا ہوں، آپ توجہ فرمائیں گے. جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے. سبحان اللہ. کس کے بعد؟ فرض نماز کے. فرض نماز کے. آیت الکرسی کی فضیلت تو درست ہوئی نا، اپنی جگہ پہ ہے. ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت. اس بندے کے جنت میں داخل ہونے میں ایک چیز رکاوٹ رہ جاتی ہے اور اس کا نام موت ہے. جو ہی موت والی رکاوٹ ختم ہوتی ہے بندہ جنت میں داخل ہوتا ہے. سبحان اللہ. لیکن ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے. کس کے بعد؟ فرض نماز. جی ہر فرض نماز کے بعد. جو میں نے آیت الکرسی میں دن میں 15 بار پڑھ لوں، جب فرض نماز نہیں پڑھوں گا تو وظیفہ تو پورا نہیں ہوا ہے جی، کہ ہو گیا ہے. آئیے یہ رسمی باتیں نہیں ہیں، یہ رسمی باتیں نہیں ہیں. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت لہ براءتان براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. فرمایا جو بندہ 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ مل کر با جماعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ اس کو منافقت سے بھی آزاد فرما دیتا ہے اور جہنم کی آگ سے بھی آزاد فرما دیتا ہے. میرا ویسے تجربہ ہے، میں نے بارہا دیکھا ہے کہ پورے 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ مل کے یہ آسان کام نہیں ہے. صحیح بات ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھنا، ایک یہ ہے کہ تکبیر اولا کے ساتھ ملا. تکبیر اولا ہوتی ہے پہلی تکبیر، اللہ اکبر کہہ کے جب امام نماز شروع کرتا ہے تو اس تکبیر کے ساتھ جماعت کے ساتھ بندہ مل کے پڑھے. اور کتنے دن پڑھے؟ 40 دن. کتنے دن پڑھے؟ 40 دن. خوش نصیب ہوتے ہیں. ایک دفعہ میں ایک جگہ پہ گیا تو مجھے ایک دوست نے کہا، بزرگ نے کہا کہ جی الحمدللہ میں آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا کہ ہر فرض یہ 40 دن با جماعت نماز پڑھنے کا، الحمدللہ اس مسجد میں، انہوں نے اپنی مسجد کا، اس مسجد میں مجھے 2 بار میرا یہ وظیفہ پورا ہو گیا ہے. 2 بار میرے 40 دن آپ نے سن لیا ہے، سبحان اللہ کہہ دیا. لیکن صحیح بات ہے، غور کیجئے گا، کیا میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے؟ میں بڑی دیر ہو گیا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، لیکن کیا باقاعدگی سے 40 دن لگاتار ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں؟ ہمارے علاقے میں ایک بڑا آستانہ ہے، پیر سید نصیب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بزرگ تھے پائے گئے. ان کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، کہنے لگا مجھے بیعت فرما دیں. تو وہ اکثر فرمایا کرتے تھے جاؤ بیٹے جاؤ، 40 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے آ جاؤ، پھر میں تمہیں بیعت کر لوں گا. سبحان اللہ. 40 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے آ جاؤ، میں تمہیں بیعت کر لوں گا. تو فرض نماز با جماعت پڑھے. شاید اس سے جو پچھلی میری اور آپ کی ملاقات ہوئی تھی اسی مسجد میں نے بندہ مومن کی 3 انسان کی کمزوریاں اور پھر اس میں جو خوبیاں پیدا ہوتی ہیں وہ 7 وہ میں نے بیان کی تھیں. اور آخری بات یہی تھی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں
اور نمازوں کی حفاظت یہ ہوتی ہے کہ بندہ باجبات نماز بھی پڑھے، وقت پر نماز بھی پڑھے، پوری 5 نمازیں بھی پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد نماز کو سنبھال کے رکھے، یہ نماز کی حفاظت ہوتی ہے۔ بندہ مسجد سے باہر نکلے تو اس کا پورے کا پورا جسم یہ گواہی دے رہا ہو، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ وہ نماز ہوگی تو نماز کے بعد آیت الکرسی بندہ عادت بنا لے گا، اللہ موت کے بعد اس کو جنت الفردوس کا مقام عطا فرما دے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے اور بھی کچھ سوال کیے، نبیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000، رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ 313۔ آخری بات جو میں کرنے لگا وہ یہ ہے کہ اب حضرت ابو ذر نے سوال نہیں کیا، سوال کر کے نا 5-7 سوال کر کے اب سوال نہیں کیا، اب حضرت ابو ذر کہنے لگے حضور آپ مجھے اپنی مرضی سے کچھ نصیحت فرما دیں، اور سے نہیں مجھے کچھ نصیحت فرما دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت فرمائی ابو ذر کو تنہائی میں، حضور منبر پہ بھی اکثر وہی نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ علماء بیٹھے ہیں، حضور کے جتنے بھی خطبات ہیں، خطبے دیے حجۃ الوداع کے موقع پہ، مختلف مقامات پہ حضور نے خطبے دیے، ان خطبوں کو دیکھیں، یہ جملہ ہر خطبے میں آپ کو نظر آئے گا کہ حضور فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ فَإِنَّهُ زَيْنٌ لِكُلِّ أَمْرِكَ، اس کی وجہ کیا ہے؟ سارے جانتے ہو نا، بندہ جس دن غسل کر کے نئے کپڑے پہن کے منہ ہاتھ دھو کے سرما لگائے پہلے سے پیارا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ بولو بولو، پہلے سے پیارا لگتا ہے کہ بندہ تو وہی ہے، وہی تھوڑی ماں جے جس دن تسی انہوں نہا دھوا کے تھلیارا شلیارا پائے ہوئے، سنگاں نو تیل لایا ہوئے، پہلے نالوں سونی لگدی ہے کہ نہیں لگدی؟ اب میرے رسول کا فرمان سنو، حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ زَيْنٌ لِكُلِّ أَمْرِكَ، یہ جو تقوی ہے نا، یہ جو تقوی ہے نا، یہ ہر عمل کا زیور ہے۔ سبحان اللہ۔ تیرے سارے کے سارے اعمال جتنے بھی ہیں وہ خوبصورت تب ہوں گے جب ان میں تقوی آ جائے گا۔ میں تقوی کی ایک جملے میں تعریف کر کے بات سمیٹنے لگا ہوں۔ میرے حضور ضیاء الامت اکثر فرمایا کرتے تھے، یہ مجھے تقوی کی تعریف زیادہ پسند ہے، اللہ یراک اللہ حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک۔ سنو، جس جگہ جانے سے اللہ نے منع کیا ہے وہاں تم نظر نہ ہو ساری زندگی، جس جگہ جانے سے منع کیا ہے وہاں نظر نہ ہو، اور جس جگہ جانے کا حکم دیا ہے وہاں غیر حاضری نہ لگے، اس کا نام تقوی ہے۔ اگر اس محفل سے کوئی 5-10 بندے بھی میری باتوں کو دل میں سمیٹ کے لے گئے، یقیناً اللہ کریم برادر محترم محمد انار خان صاحب کی قبر روشن فرما دے گا، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، پسماندگان کو اللہ